الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی والی ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من نرب ومن
والعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے محجبی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. مکھ چند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی. مکھ چند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف اک مستانی، کالی زلف اک مستانی. مخمور اکھی ہے نمد بھریا، ایس صورت نو میں جانا کا، ایس صورت نو میں جانا کا. جانا کا کہ جانے جہانا کا، سچ آقا تیرا بدی میں شانا کا. جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن سے لکھی ہے پہچان، نام ہے میرا پاکستان. میں دنیا میں زندہ رہوں گا، ظلمت میں تابندہ رہوں گا. میں ہوں محمد کا مت والا، اللہ ہے میرا رکھوالا. سایہ فگن ہے طیبہ والا، میرا محافظ ہے قرآن. نام ہے میرا پاکستان. مجھ سے آنکھ ملانے والے، میری زد میں آنے والے، مجھ سے شکستیں کھانے والے، یاد رکھو گے تم ہر آن. نام ہے میرا پاکستان. پاکستان جس کا مطلب مدینہ طیبہ، یعنی وہ شہر جو پاک ہو.
اگر آپ پاکستان کا فارسی میں مطلب دیکھتے ہیں تو مدینہ اور طیبہ نکلتا ہے۔ تو اس سبز گنبد والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہے یہ نام، مدینہ طیبہ والے کی نسبت سے جڑا ہے پاکستان۔ جب طائف کے بازاروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، جب ان کے نالین مبارک کو پتھر مار کر سنگریزی کر کے انہی کے خون سے بھر دیا گیا تھا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اس قوم سے ایک ایسا انسان نکلے جو کہ اسلام پھیلائے دنیا میں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اسلام کے نام پر، جو کہ پہلا باب الاسلام بنا۔ اور پاکستان کا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا بھی باب الاسلام وہی پہلا تھا، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان میں سندھ شامل ہوا، تو یہ پہلا صوبہ تھا جو پاکستان میں شامل ہوا۔ اگر آپ تھوڑی سی اور نظر ڈالیں کہ پاکستان اور طیبہ مدینے والے کا کیا سلسلہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم، جس میں تھوڑا سا سفید رنگ اقلیت اور اکثریت کا جو ہم امتزاج دکھاتے ہیں، چاند تارا، تو وہ سبز گنبد والا، وہ مدینے والا ہے، وہ مسجد نبوی جس میں اسی طرح سے ہرا رنگ زیادہ ہے، سفید رنگ تھوڑا سا کم ہے۔ تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو ایسے ہی تھوڑی کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑی ہوئی ہے کہ جس پہ 27ویں شب پہ قرآن نازل ہوا، اور پاکستان بھی 27ویں شب کو وجود میں آیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے پہلے انڈیا آزاد ہوا، ہندوستان، اور پاکستان بعد میں آزاد ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو ڈائلنگ نمبر ہے وہ 91 ہے انڈیا کا، اور پاکستان کا ہے 92، جبکہ پہلے پاکستان کو آزادی ملی تو 91 پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کا 92 ہے۔ تو 92 نمبر جو ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد نکالیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 ہوتا ہے، تو محمد کا جو اعداد نکلتے ہیں وہ 92 ہے۔ یعنی کہ دنیا سے کہیں بھی کوئی بھی جب پاکستان میں کال کرے گا تو سب سے پہلے محمد کا نام ڈائل کرے گا۔ تو یہ نسبتیں ہیں پاکستان کی، اس کملی والے سے، مسجد نبوی، ہرے گنبد سے، سبز ہلالی پرچم ہمارا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، کتنے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے عقل و شعور سے، اپنی تعلیم سے، اپنی ذہانت سے، اور سب سے بڑے اپنے جذبے سے اسلام کے نام پر پاکستان کو آزاد کرایا، یا پاکستان کا وجود اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہوں گی، کس طرح؟ آج آپ دنیا میں دیکھیں، جہاں جہاں جو ممالک آزاد نہیں ہیں ان کا حالات دیکھیں آپ کیا ہیں۔ جینیسائیڈ ہو رہی ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے برے حالوں میں ہیں لوگ، کشمیر سے لے کر فلسطین تک۔ لیکن ہم اپنے ملک میں جیسے تیسے کر کے رہ رہے ہیں سکون سے، کوئی باہر کا آدمی ہمیں آ کر اس طرح ہمارے پر ڈرون نہیں ڈال رہا۔ تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ چلے جائیں 1947 میں کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہوں گی، ماؤں نے کتنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہوں گی، ماں باپ نے اولادوں کی قربانیاں دی ہوں گی، بہنوں نے بھائیوں کی، بھائیوں نے بہنوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، عصمتیں لوٹی گئی ہماری ماؤں بہنوں کی، پامال کیا گیا،
سرے بازار، چھین لیا گیا سب کچھ ان سے، ان کا مال، ان کی زمین، ان کی اولاد، ان کی عزت، ان کی محبت، ہر چیز۔ کیسے تڑپتے ہوں گے وہ لوگ آزادی کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنے دوست، وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، قربانیاں دی صرف اور صرف اسلام کے نام پر، تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن سکے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد، وہ رات، 27ویں شب کی وہ رات، 13 اگست کی وہ رات، 12 بجنے میں 5 منٹ پر، 12 بجنے میں 5 منٹ تھے جب، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک ضروری خبر سنائی جائے گی۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، اور 5 منٹ کے بعد اسی ریڈیو سے ایک قرآنی آواز سنائی گئی جو کہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہی تھی، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ قرآنی آواز مولانا ظاہر قاسمی سعود کے والد کی تھی۔ اور اس تلاوت کے بعد جہاں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد ایک خبر دی جائے گی، یہ کہا گیا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ٹھیک 12 بجے کے بعد یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ اور کتنے ہی سر سجدوں میں گر گئے، کتنی ہی مائیں اپنے بچوں کی شہادت پہ خوش ہوئیں کہ چلو اس شہادت سے پاکستان تو وجود میں آیا۔ تو قدر کریں پاکستان کی، پاکستان زندہ باد۔ قدر کریں پاکستان کی، قدر کریں ان لوگوں کی قربانیوں کی جنہوں نے آپ کے لیے یہ خوبصورت گھر بنایا اور خود یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قدر کریں، یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی عوام کی، پاکستان بنانے والوں کی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ ہنستا بستا ترقی کرتا ہوا رکھے، آمین۔ چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔